نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد کے لیے نیک عورت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مرد کے لیے اس سے بہتر حالت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے پہلو میں ایک ایسی ساتھی ہو جو رات دن سفر، حضر، تندرستی، بیماری، رنج و راحت، ہر ایک حال میں اس کی مونس و غم گسار رہے، جو عقل و ادب کی پتلی ہو، اپنے شوہر کی تمام ضرورتوں سے واقف ہو، اس کی پوری مزاج دان ہو، اس کے گھر کی منتظم ہو، اس کی صحت کی محافظ ہو، اس کی عزت کا خیال رکھنے والی ہو، اس کے کاموں کو جاری کرنے والی ہو، اسے اس کے فرائض و حقوق مطلع کرنے والی ہو اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنے والی ہو کہ اگر وہ اپنے شوہر کے فائدہ اور آسانی کی کوشش کرے گی تو دراصل یہ خود اپنے ہی فائدے کی بات ہے اور اس کے لیے بھی اور شوہر اولاد کے لیے بھی مفید ہے۔ کیا وہ مرد بھی خوش نصیب شمار ہو سکتا ہے جس کے پہلو میں ایسی آرام و جاں بیوی نہ ہو، جس نے اپنی زندگی شوہر کی زندگی پر وقف کر دی ہو، وہ صداقت کی دیوی اور کمال کی مجسم تصویر ہو، نہ کہ شوہر اور تاکہ شوہر اس پر دل و جان نثار کرے، ہر وقت اس کی خوشنودی کا طالب رہے، مقاصد زندگی کے افضل ترین کاموں میں اس مونس و ہمزاد کی مدد حاصل کرے اور اس سے بہتر اخلاق و آداب کا سبق سیکھے، اپنی ایسی سچی ہمدم جو اس کے گھر کی رونق، اس کے دل کی مسرت، اس کے اوقات فراغت کے لیے مشغلہ، دلچسپی اور اس کے رنج و الم کو دور کرنے کے لیے شگفتہ پھول کی طرح کارآمد ہو۔ عورت کی تمام مساعی کے لیے اصل میدان گھر ہے، اس کے قلب و ذہن اور حسن و جمال کی تمام رعنائیاں اس لیے ہیں تاکہ تیرا گھر اس کی وجہ سے روشن رہے، یہ رونق کا شاہانہ ہو، شمع محفل نہ ہو۔ تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے ہیں، جب کبھی یہ دہلیز امن و سکون سے باہر نکلی اور زندگی کی پر شور وادیوں میں اس نے قدم رکھا
مرد کے وظائف میں اضافہ ہوا، مرد کے مصائب میں اضافہ ہوا، بلکہ تباہی و بربادی کے تمام واقعات میں بالکل صاف طور پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں عورت کا حسین ہاتھ کار فرما ہے۔ کتنے بڑے بڑے تمدن محض اس وجہ سے مٹے ہیں کہ اس میں زندگی کے ان دو انسانوں میں ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی، رزوم بزوم کی سرحدوں کو ملا دیا گیا۔ وہ عورت جو اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ ماں بنے اور امومت کے شرف سے بہرہ ور ہو، اس کو ہوس کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اس صورتحال کو موجودہ دور کا پڑھا لکھا مگر بیوقوف انسان جس قدر جلد محسوس کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ فطرت اپنا فرض پورا کرے گی اور ایسے تمدن کو تہ بالا کر دے گی جس کی بنیاد و فطرت پر نہیں بلکہ ادنیٰ درجے کی خواہشوں کی تکمیل پر ہے۔ قدیم وحشت اور حیوانی حالت کا شوق ہے تو چھوڑ دو مدنیت کو، یا دوسرے لفظوں میں ترک کر دو انسانیت کو، اور پھر عورت کو وحشت کے میدان کی سیر کرا دو جس سے آزاد ہو کر اس نے معنوی درجہ کمال و مدنیت حاصل کیا تھا۔ عورتوں کا طبعی فرض نوع انسانیت کی حفاظت و تربیت ہے۔ اس دائرے سے جب عورت قدم باہر نکالتی ہے تو عورت نہیں رہتی، عورت اور مرد کے علاوہ ایک تیسری جنس کا نمونہ بن جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، عورت کا اصل کام جو ہے وہ اپنے گھر کو سنوارنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے۔ جو عورت نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کا مال بلا وجہ خرچ نہ کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے جہاں سے وہ چاہے داخل ہو۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے عورت کا اسلام میں۔ اگر ماں ہے تو وہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو رحمت ہے۔ اس لیے خاص کر اپنی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں انہیں اپنا مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ یہ کچھ کم عقل لوگ اور کم عقل عورتیں جو ہیں وہ جو ٹی وی میں بیٹھ کے اور جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ مرد کے شانہ بشانہ ہمیں حقوق دو۔ بھئی آپ کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ تو اللہ نے جنت کس لیے بنائی اور جہنم بنائی، یعنی جو اچھے نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برے عمل کرے گا جہنم میں جائے گا۔ یعنی جنت اتنی قیمتی چیز اللہ نے بنائی، اتنی ہی بڑی قیمتی چیز ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور وہی جنت کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اور اس سے بڑا رتبہ ہمارے اسلام میں عورت کے لیے کیا ہوگا کہ جنت ہی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اپنے مرتبے کو دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ یہ بیوقوف لوگوں کی باتیں مت سنیں کہ جو وہ کہتی ہیں یہ جو ہم جو چاہیں گی وہ کریں گی، جو ہمارا مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ ایسے گھروں میں بگاڑ پیدا ہوگا، بچے خراب ہوں گے، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اسلام سے بڑھ کر حقوق کس نے دینے ہیں آپ کو؟ آپ دیکھیں یہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگ کیسے وہاں عورت کو جو ہے وہ ذلیل کیا جاتا ہے، یعنی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک محترم رشتہ ہے نکاح، اور نکاح بھی نہیں کیا جاتا، وہاں ایسے ہی ان کو رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی تعلقات بنا کے رکھے جاتے ہیں۔ اسلام نے کتنا بڑا رتبہ دیا عورت کو کہ وہ اپنے آپ کے گھر کی عزت ہے۔ عورتوں کے بغیر گھر جو ہے وہ ویران ہے، عورتوں کے بغیر گھر نہیں ہوتے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں اپنے رتبے کو پہچانیں۔
اپنے رتبے کو پہچانیں، اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عزت دی کہ فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی یا 2 بیٹیوں کی یا 1 بیٹی کی کفالت کی، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو میرا ہمسایہ ہوگا وہ جنت میں۔ اور اس سے زیادہ آپ ہمارے اسلامی ماؤں بہنوں کو اور کیا عزت چاہیے؟ جو اسلام نے دی ہے اس سے بڑھ کر آپ کو کیا اور مل سکتا ہے؟ کھلانا پلانا آپ کو، باقی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں آرام کریں، کیوں ضروری ہے آپ باہر نکلیں اور باہر جا کے لوگوں کی غلط نظروں کا نشانہ بنیں؟ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ اور فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں آ کے کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں جو رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالا کریں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5%، 10% مہینے کا جو ہے وہ نکال کے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو اللہ کے راستے پہ آپ نے خرچ کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے، جو دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ جو اللہ کے راستے پہ آپ خرچ کریں گے وہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں کوئی کسی کے لیے پیچھے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ والدین جو پراپرٹی اور جو جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، بعد میں اولادیں ان کے لیے جھگڑا کرتی ہیں اور پھر وہی مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اور ویڈیو کے شروع میں جو میرا نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔